ہم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اپنی ہٹ دھرمیوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی انانیتوں پر اب جمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ دنوں تک پھوٹوں میں مت پڑے رہو ورنہ بکھر جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اتنی بیماری کے بعد علاقے کی محبت میں دل آپ کا بڑا بھرا ہوا ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہم حضرت کے مواعظ کو سنیں۔ پوری جگہ گاڑی خالی پہ گاڑی بچوں کو پیچھے کر دیں گے تو پھر بڑے لوگ زیادہ اندر آ جائیں گے، چھوٹے بچے زیادہ ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیں پھر بڑے لوگوں کو اندر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ عدو شر برانگیزت کے خیر مادرا باشد۔ دشمن جو ہے وہ شر پھیلاتا ہے، اللہ اس کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا، میں ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ حادثہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا بظاہر تو شرعی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، لڑکے کی کمر ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی نکل گئی، لیکن یہ خیر کا سبب بنا کہ آپ جیسے پیارے، نیک، صالح، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندوں کے ہمیں زیارت کا موقع ملا، اور ہم جیسے لوگوں کو آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، اور ہمیں یہاں کے علماء اور مشائخ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ جیسے خدا کے نیک بندوں کی برکت سے اس مسجد میں، اس مسجد میں جا کر ان کے نورانی چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی بات آتی ہے بزرگوں نے مار مار کے سکھلایا ہے وہ ہمیں آپ کے سامنے دہرانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص اور عمل میں صدق پیدا فرما دے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، آج طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، ابھی اپنے کرا کر کے آ رہے ہیں، بہت درد ہے کافی تیسری انگلی میں، ایک دم ابھی 5 ہی بجے آئے ہیں، بالکل ہمت نہیں پڑتی، لیکن آپ سے ہم نے وعدہ کر لیا تھا، اور بہت ہی ایک محبت آپ حضرات کی ہے، اس قدر پیار سے آپ حضرات پیش آ رہے ہیں کہ آپ حضرات کے بیچ میں پہنچ کر کے مرض کا احساس ہی نہیں رہتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جمع ہو گئے۔ تو آپ حضرات کی محبت اور توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا ہے۔ میں چند منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، دیکھو، کافی ہے عقل مند کو ادنا سا اشارہ، اور کافی نہیں احمق کو دفتر نہ کتاب۔ اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو معمولی واقعے سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ضلع ہے سلطان پور، وہاں پر ایک خاص صاحب ہے، ان کا ایک ٹھاکر جی سے مقدمہ چل رہا تھا، جائیداد، ایک بڑی جائیداد کا مقدمہ چل رہا تھا۔ خاص صاحب سول کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، حتیٰ کہ بڑے کورٹ سے جیت گئے، لیکن وہ ٹھاکر جی دبدبے والے آدمی تھے، قبضہ نہیں کر سکے۔ خاص صاحب، کہیں کہیں قانون کام نہیں کرتا ہے، وہ
دکھلاتے پھرے تھانوں میں لیکن وہ قبضہ نہیں کر سکے. بس خاں صاحب کی خاں صاحبیت تھی، وہ جوش میں آئی کہ یہ قانون سے کام نہیں چلے گا، پولیس سے کام نہیں چلے گا، ڈنڈا پارٹی سے کام چلے گا، ڈنڈا پارٹی سے. اس لیے انہوں نے 50-60 نوجوان لڑکوں کو جمع کیا کہ مار کے زمین پر قبضہ کر دو. غور سے سنو، ہنسو مت، رو. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو نصیحت حاصل کرو کہ عوام میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے شریف ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہیں. ہمارا حال کیسا ہے؟ داڑھیاں رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، تلاوت رکھ کے ابھی بھی ہمارے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوا، اپنے بھائی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، ابھی بھی ہمیں حق اور انصاف دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، ابھی بھی ہم سچی گواہی دینے کا ملکہ نہیں پیدا ہوا، ابھی بھی ہمارے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہونے کا احساس نہیں پیدا ہوا. 50-60 لے کر کے لڑکوں کو خاں صاحب پہنچ گئے ٹھاکر جی کے یہاں. ٹھاکر جی نے سنا کہ خاں صاحب ڈنڈا لے کے آ رہے تھے، یہ بھی کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ایک جگہ کھیت کے کنارے ایک فوج لگی، ٹھاکر جی کی فوج، ادھر خاں صاحب کی فوج. تو ٹھاکر جی کے سمجھ میں آ گیا کہ خاں صاحب سے ہم جیتنے والے نہیں ہیں، مار کھا جائیں. تو انہوں نے کہا کہ خاں صاحب ایک بات کہی، سننی؟ ہاں کہیے. کہنے لگے ہم 7 دن سے بھوکے ہیں. کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ زور سے بولو. اب لوگ سنتے بہت ہیں، سمجھتے کم ہیں، اسی لیے میں دہراتا ہوں. کیا کہا؟ 7 دن سے. ٹھاکر نے کہا خاں صاحب سنیے، ہم 7 دن سے بھوکے ہیں. وہ 60 نوجوان لڑکے جو خاں صاحب کے خاندان کے تھے، جو ڈنڈا لاٹھی تلوار لے کے آئے تھے، کہا خاں صاحب نے فرمایا سب اپنی تلواریں ڈنڈے پھینک دو، زمین پر رکھ دو، زمین پر رکھ دو. ضعیفوں کو، بھوکوں کو، کمزوروں کو مارنا جوان مردی نہیں ہے. نیچے رکھو اور اس غریب کو اٹھا لو. اس کو اٹھا کے لے گئے خاں صاحب ٹھاکر جی کو. پہلے کھلایا اس کو اور 1 مہینے کا سامان لاد کر دیا. کہا ٹھاکر جی جائیے، اس کو پہلے کھائیے، جب کھا پی لیجئے گا، تندرست ہو جائیے گا، تب آئیے گا، تب لڑیں گے. ابھی کمزوروں سے لڑنا شرافت کے خلاف ہے. یہ کیا میں کسی ولی کا قصہ سنا رہا ہوں؟ کسی عالم کا، کسی حافظ قرآن کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی پیر طریقت کا نہیں، ایک عام آدمی کا قصہ سنا رہا ہوں. وہ ٹھاکر جی لے کے چلے گئے. جا کے انہوں نے کہا کہ ایسے مسلمان شریف ہوتے ہیں، یہ عام مسلمان ہیں جن کے داڑھی نہیں ہے، نماز کے پابند نہیں ہے، دیکھو اتنے شریف ہوتے ہیں. سوچو مسلمانوں کے عالم اور حافظ کتنے شریف ہوتے ہوں گے. کیا گنڈا گردی کے بل پر زمین پر قبضہ کر لینا اچھی بات ہے؟ انہوں نے تلواریں رکھ دی، گھر لے گئے، کھلایا پلایا اور 1 مہینے کا غلہ دیا. آؤ ہم بھی خاں صاحب کی زمین کو محسود کے واپس کر دیتے. صبح پہنچے، کہا خاں صاحب یہ زمین ہے اور مقدمہ لڑنے میں جو 20 لاکھ روپے آپ کے لگے تھے وہ یہ 20 لاکھ روپے، جو 20 لاکھ روپے آپ نے مقدمہ لڑے وہ یہ 20 لاکھ روپے ہیں اور یہ زمین ہے. زمین جب زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، شرافت زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، کردار زندہ ہے، اسی قلب میں پیارے میرے دوستو میری جان اللہ رہتا ہے. جہاں انسانیت زندہ نہیں، جہاں شرافت زندہ نہیں، جہاں اخلاق زندہ نہیں، وہاں اللہ زندہ نہیں، وہاں اللہ نہیں رہتا ہے. یہ 200 سال پرانا قصہ ہے نہیں، چند سال کا قصہ بھی نہیں، شاید 2 سال ہوا ہوگا. ایک میری کتاب آئی ہے اپنا محاسبہ کرے، اس کے اندر پیراگراف لکھا بھی ہوا. کس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آج؟ کس قسم کی زندگیاں بنائی جا رہی ہیں آج؟ کس قسم کے اخلاق اپنائے جا رہے ہیں آج؟ اللہ کا حکم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو مستطاعتم، جہاں تک ہو سکے. یہ انسان انسان ہے، آگ مٹی پانی ہوا سے بنا ہے. جتنی اس کی قوت کام کرے اتنا تو اللہ سے ڈر. واسمعوا، سنو اچھے لوگوں کی بات.
نبی کی بات سنو، وحی کی بات سنو، قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو، رسول کی بات سنو، عالم و حافظ و داعیوں کی بات سنو، بزرگوں کی مشائخ کی بات سنو، واسمعوا واطیعوا، اور مان لو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا، فلاح اور کامرانی اس کے دامن میں اللہ ڈال دے گا۔ ہمارے یہاں بستی ایک ضلع ہے، کہتے شرم آتی ہے، یہ ایک نکتہ ہے، یہ ایک عام مسلمان کا قصہ سنایا، کسی ولی کا نہیں، عام مسلمان اتنے شریف۔ پیارے دوستو، بزرگوں، میرے دوستو، بنجاری والوں، تم بھی عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک بہترین اور شریف مسلمان بنیں گے۔ ہم اپنے بھائی کا حق ماریں گے نہیں، اپنے بھائی کا حق معاف کر دیں گے ہم۔ یہ مزاج بناؤ، کہو گے انشاءاللہ۔ دوسرا قصہ سناتا ہوں میں۔ بات کیا تھی؟ وہ جو نکتہ رہ گیا، وہ خاں صاحب جو تھے، ان کے اندر ایک بڑی خوبی تھی، نماز تو نہیں پڑھتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی، وہ خوبی کروڑوں روپے کے برابر تھی۔ کیا؟ کہ جب بھی ان کو اپنی دنیا داری سے 420 سے فرصت ملتی، کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بس یہ خوبی تھی۔ یہ اس خوبی کا ثمرہ تھا جو ایسے ظاہر ہوا۔ کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن کسی اللہ والے کے پاس پہنچ کر 2 4 10 منٹ 20 منٹ بیٹھ جاتے تھے، اٹھ کے چلے آتے۔ یہ بزرگوں کی صحبت کا ثمرہ تھا کہ اتنی بڑی قربانی دیا اور اتنا خیر ظاہر ہوا۔ تو آخری مسئلہ کیا تھا؟ خان صاحب نے وہ پیسے اور جائیداد واپس کر دیا۔ کہا جب تمہارے پاس کھانے تک کو نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے تک کو جب نہیں ہے، 1 مہینے کا غلہ تو میں نہیں تم کو دیا، یہ تم کیسے لا کے جمع کی ہو؟ معلوم ہوتا تم بہت غریب ہو، لو ہم تم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ 20 لاکھ روپے بھی تم کو واپس کرتے ہیں، وہ جائیداد بھی تم کو واپس کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اس کی برکت سے 500 غیر مسلم ایمان لائے کہ اگر اسلام یہ ہے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے کافر نفرت کرتا ہے، آج ہماری بدعملی کو دیکھ کر کے ہمارا بھائی ہم سے نفرت کرتا ہے، چھی چھی یہ مسلمان ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہم گئے ہوئے تھے، غار ثور جبل نور کی طرف گئے ہوئے تھے، صرف گاڑی کو آگے پیچھے کرنے کے چکر میں، گاڑی آگے پیچھے ہو جائے، اس میں ایک پاکستانی نے ہمارے ڈرائیور کے منہ پر تھوک دیا، صرف اتنا تحمل نہیں تھا۔ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی، وہ مکے میں رہو چاہے مدینے میں، اگر اچھی صحبت میسر نہیں ہے تو آدمی کے خزانے میں کچھ نہیں ہے۔ بستی ضلع ہے، وہاں ایک ماں باپ کی ایک ہی اولاد، ایک بھائی ایک بہن۔ پیارے دوستو بزرگوں، جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور آخرت کی فکر دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی وہ کرتا ہے جو اب میں سنانے جا رہا ہوں۔ کیا؟ بھائی بہن تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن ساتھ رہتے تھے۔ بھائی لاولد، داڑھی رکھے ہوئے، پابند صوم و صلات، تہجد گزار، ہوتا تو چاچی اللہ بھی لگا لیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہن کے لڑکے بہت کثیر الاولاد۔ سگی بہن نے کہا بھائی سے، بھائی تم کو اولاد نہیں ہے، صرف میاں بیوی ہو، ہم لوگ ہمارے 8 9 بچے ہیں، صرف ایک کام کر دو، بہن ہونے کے ناطے جو میرا حصہ ہوتا ہے مجھے دے دو تاکہ ہم سکون سے رہیں۔ اے بے ایمانی، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، سگا بھائی، نمازی بھائی، داڑھی رکھنے والا بھائی کہتا ہے میں تو اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں نے تجھ کو پال لیا ہے نوکرانی کے طور پر۔ یہ ہے بے ایمانی، یہ کہتے ہیں خوف خدا سے عاری جب دل روتا ہے۔ اور سنو پیارے دوستو، قسم خدا کے دل روتا ہے، کیسے مسلمان عدالت میں مقدمہ گیا، عدالت میں مقدمہ گیا، کورٹ میں کھڑے ہو کر کے اس بڈھے نے ہاتھ میں تسبیح، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، اور کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں
میں اپنی اکلوتی اولاد ہوں، یہ میری سگی بہن نہیں. سوچو بیٹو میرے بھائیوں، سوچو اللہ کا قہر آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. بولو قہر آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. خدا کا عذاب آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. ایک سگا بھائی اپنی اکلوتی بہن کی صرف جائیداد مارنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے میری سگی بہن نہیں ہے. کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کس قسم کا ایمان ہمارے پاس ہے؟ مسلمان ایثار سیکھتا ہے، مسلمان خودداری سیکھتا ہے، مسلمان دینے والا ہے، مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر کھلانے والا ہے. تم کس کی اولاد ہو؟ تم کن بزرگوں کی اولاد ہو تمہیں پتا ہے؟ تم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی روحانی اولاد ہو. پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایسے لیے ہیں روٹی دال. ایک مہمان آ گیا، ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ کیا بے وقت چلے آ رہے ہو تم لوگ کھانا کھانے کے بعد، باہر بیٹھو. ہم لوگ یہ کرتے نہیں، آ جاؤ. آئے، اسی کے ہاتھ میں وہ پلیٹ پکڑا دیا اور جو لقمہ منہ میں ڈالے تھے وہ اس کے منہ میں ڈال دیا، کیا بقیہ گھر سے لے گیا. یہ ہے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سیکھو. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کب سدھرو گے اور کب زندگیاں بنیں گی؟ اگر رمضان کے مہینے میں ہم نہیں سدھرے تو خدا کی قسم پھر کبھی نہیں سدھر سکتے. کیوں؟ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. پڑھ لو حدیث، اذا سلمت الجمعہ سلمت الایام واذا سلمت رمضان سلمت السنہ. تمہیں دیکھنا ہے کہ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تمہارا کیسا گزرے گا، تو دیکھ لو تمہارا جمعہ کیسا گزرا. جمعہ پر نماز کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ گزرا تو 6 دن بھی تمہارے راحت و آرام سے گزریں گے. اور جمعہ تمہارا گڑبڑ ہے تو 6 دن بھی گڑبڑ گزرے گا. ایسے ہی تمہارے 11 مہینے کیسے گزریں گے تم دیکھ لو. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ کینہ رکھ کر کے، حسد کر کے، غیبت کر کے، ظلم کر کے، عداوت کر کے، غلط جگہ پیسے لگا کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، روح رسول کو مجروح کر کے، شریعت کو توڑ کر کے، سنت کو پامال کر کے. اگر ہمارا رمضان ایسے گزر رہا ہے تو 11 مہینہ ہمارا اس سے بھی بدتر گزرے گا. اللہ ہماری حفاظت فرما. اس لیے پیارے دوستو، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، تقریر برائے تقریر، اگر ہم عمل نہ کریں تو بس صرف ہماری آواز ہے جو آپ کے کان سے ٹکرا کے چلی آ رہی ہے. دیکھو جن کی زندگیاں بنی ہوئی تھی، جن کی زندگیاں سجی ہوئی تھی، جن کی زندگیاں سنوری ہوئی تھی، جو حق تعالیٰ کے قریب تھے، ان کا کیا حال تھا یہ نمونہ سن لو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیدم جوان را دیدم در بیت اللہ. میں نے ایک جوان کو بیت اللہ میں دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ہے، رو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں قریب ہوا اور میں نے سوچا کہ دیکھے کہہ کیا رہا ہے. ہم کو بھی اللہ کی کرم سے، آپ حضرات کی توفیق سے کبھی کبھی حاضری کی سعادت میسر ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رونے والوں کو. یا اللہ بیٹی نہیں ہوئی 14 سال سے، ایک بیٹی دے دے، 6 بیٹا دے دیا، ایک تو بیٹی دے دے. یا اللہ بے اولاد ہیں، اولاد دے دے. یا اللہ فلنوا رام سنگھ نے زمین مار دیا ہے، اس کو مار سنگھ بنا دے. یا اللہ روزگار نہیں چل رہا. یہ دعائیں کرتے، کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے. بس تو کہتے ہیں کہ ہم قریب جو ہوئے تو وہ جوان تھا. وہ جوان کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائی من پذیر، روز محشر عذر ہائی من پذیر، روز محشر عذر ہائی من پذیر، گر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر قیامت کے دن آپ ہم کو معاف کر دیجیے، میرا حساب مت لیجیے، حساب دینے کے لائق نہیں ہے، ہمارے عذر کو قبول فرما لیجیے، حساب دینے کے لائق نہیں ہے اللہ، بغیر حساب کے معاف کر دیجیے۔ لیکن اگر آپ حساب لینا ہی چاہتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لیجیے گا، اللہ کے رسول نہ دیکھ لیں کہ میرا نواسا، میرا امتی اتنا پاپی کہ اللہ حساب لے رہا ہے۔ ہم اے اللہ ہمارے پاک نبی کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لیے۔ کون تھے؟ شیخ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ کے سردار، وہ یہ کہیں کیسے ہم ہیں، کیسی زندگیاں ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ آپ کو بریانی کھلائی جائے گی افطار میں، کھائیں گے، کھائے لگ رہا ہے، ہر آدمی کھانے کے چکر میں ہے، اتنا کھاؤ کہ بازار جو ہے تو وہ بھر جائے بریانی کی خوشبوؤں سے۔ ارے بابا، کھانے کا حکم قرآن میں ہے، پینے کا حکم قرآن میں ہے، تو کچھ اور بھی تو حکم قرآن میں ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو، بدماشی مت کرو، کھاؤ پیو، زمین پر فساد مت مچاؤ، کھاؤ پیو، اسراف بھیجا مت کرو۔ یہی بس یہ قصہ سن کے میری بات ختم سن لیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں آتا ہے۔ یہ قصہ میں آپ کو سنا، شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کی عمر 17 سال کی ہے اور آپ مدرسے بغدادیہ نظامیہ بغداد میں آپ دیر تعلیم ہے۔ آج کے مدرسے نہیں جہاں صبح کو ناشتہ اور دوپہر میں کھانا اور شام کو چائے اور ہفتے میں 5 دن جو ہے تو وہ گوشت ہی گوشت، وہ نہیں۔ پڑھو، کھانے پینے رہنے کے انتظام تم کرو، ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے، کہاں سے کھاؤ گے پیو گے، وہ دوسرا بات تھا۔ یہ 4 آدمی آئے تھے ایک ساتھ، صرف ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 17 سال کی عمر ہے، خوبصورت جوان، چاند جیسا چہرہ، سورج کی روشنی جیسی چہرے پر پڑ رہی ہے، لیکن کھانے پینے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کو 17 دن تک کچھ نہیں ملا، پیٹ سے مل گیا۔ تو شیخ نے سوچا کہ اب میں مر جاؤں گا، لیکن چلو جنگل چلتے ہیں، چل کے جنگل دیکھتے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ وہاں قحط پڑ گیا تھا، شاید پتیاں مل جائے۔ کہتے ہیں بغداد کے جنگل میں پہنچے تو وہاں پتیاں بھی نہیں تھی، پتجھڑ کا زمانہ تھا، صرف کانٹے ہی کانٹے تھے، نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، نہ کھانا تھا۔ کب بھوک کی شدت سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا آخری وقت، اب ہم نہیں بچیں گے۔ آنکھ ڈھلک گئی اور منہ سے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، این عبد القادر، این عبد القادر، عبد القادر کہاں ہے، عبد القادر کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا لیٹا ہوا ہے، اشارہ کیا، میں ہی عبد القادر، انت عبد القادر؟ ہاں میں ہی۔ آپ عبد القادر نے کہا میں عبد القادر۔ تو وہ بیٹھا، بیٹھ کے کہا کہ آپ کی والدہ نے 5، غور سے سنو، آپ کی والدہ نے 5 روٹیاں اور 5 دینار دیے تھے مجھ کو، آپ کو پہنچانے کے لیے۔ 5 روٹیاں اور 5 دینار دیے تھے پہنچانے کے لیے۔ بریانی کھانے والے آدھے گھنٹے کے بعد سنو، 5 روٹیاں دی تھی، 5 اور 5 دینار دیے تھے، اور ہم تو خود ہی مسافر ہیں۔ 5 روٹیوں میں سے 4 روٹیاں میں کھا گیا، آپ کو تلاش کرتا رہا، ملے نہیں، اور 5 دینار میں سے 3 دینار بھی خرچ ہو گئے، یہ 2 دینار بچا ہے، یہ 1 روٹی بچی ہے، قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھا کے بیٹھا لو، پوچھا میرے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں آ رہا ہوں آپ کے گھر سے، آپ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کی والدہ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ والدہ ہماری ٹھیک ہے، آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دیا۔ کہا پیارے تم واپس جاؤ گے؟ کہا جی ہم واپس جائیں۔ کہا جب تم آئے اور تم نے ہم کو تلاش کیا، ہم نہیں ملے، تو تم 3 درہم اور 4 روٹیاں کھا گئے،
واپس جاؤ گے تو کیا کھاؤ گے؟ یہ روٹی بھی تم رکھ لو، یہ درہم بھی تم رکھ لو، عبد القادر کو قادر کے حوالے کرو۔ یہ ہے ایمان۔ تب شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بریانی کھانا جائز تھا، مرغ مسلم کھاتے تھے، اور کھا کر کے ہڈیوں ہو گئے تو قم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو کے چلا جاتا تھا مرغی والے کے پاس۔ تب جنے وہ اتنے بڑے اولیاء اللہ ہوئے کہ جسم کے 360 جوڑوں سے آواز آتی تھی اللہ 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 اللہ۔ آج ہمارا قلب ذاکر نہیں، آج ہماری زبان ذاکر نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے معاملات درست نہیں، ہماری معاشرت درست نہیں ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں ہے، ہم خود درست نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب کا ہم کو مل جائے، ہمیں اپنا کسی کو نہ دینا پڑے۔ نہیں دوستو، اسلام کہتا ہے کہ تم انصاف یہ ہے کہ تم نہ کسی کا مارو، تم اپنا کھاؤ، کسی کا مت مارو، اور اخلاق یہ کہتا ہے کہ تم اپنا بھی کھلاؤ۔ سیکھو سیکھو، اب نہیں سیکھو گے تو کب سیکھو؟ ہم قلوب کو صاف کر لیں۔ یاد رکھو، کینہ رکھنے والے کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، دعا قبول نہیں، جھوٹے کی دعا قبول نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ بولتا ہے فرشتے 40 دن تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے، اور اس کی روزی گھٹا دی جاتی ہے، اس کی اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے۔ حلال روزی کما کر کھاؤ بچوں پیارے میرے دوستوں دینی بھائیوں، ایک دوسرے سے محبت کرو، پیار کرو، ایک دوسرے سے معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ ہم تم سے پھر کہتے ہیں 3 لاکھ لگا کے مقدمہ لڑ رہے ہو، 3 لاکھ لے کے صلح کرو۔ صلح والوں کے لیے جنت ہے، لڑنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ہماری بڑی عاجزانہ، خادمانہ، درد مندانہ آپ بچوں سے، آپ بزرگوں سے درخواست ہے، سنت اور شریعت پر عمل کریں، رمضان کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں، ذکر کی مجلس ہونے جا رہی ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 11 مرتبہ یا نورو پڑھیں، اللہم یا نورو 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 یا نور یا نور یا نور یا نور۔ اللہم نور قلوبنا ونور وجوہنا وتقبل اعمالنا وامحو عیوبنا واغفر ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر۔ آنکھ بند کر لے، اجتماعی ذکر کی مجلس میں آنکھ کھلی نہیں رکھتے بھائی، کل بھی میں نے ہدایت کی لیکن دیکھا لوگ تاکی رہے۔ آنکھ اجتماعی ذکر کی مجلس میں آنکھ بند رکھ کے تھوڑا سا جھکا لے اور مراقبہ کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ذکر کو سن رہا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنا تو اس کے آداب سے حاصل کریں، یہ تصور جمائیں پورے ذکر کے درمیان میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ذکر کو سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ذکر کو سن رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ذکر نمبر 2 الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ذکر نمبر 3. اللہ 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 الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ذکر نمبر 4. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آخری ذکر 5 نمبر آخری ذکر اللہ 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 اللہ
سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. بزرگوں دعا ہونی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ کل نہیں تو پرسوں میں اسپتال میں بھرتی ہو جاؤں اور 2-3 دن 4 دن لگے، تو میں چندہ کرنا چاہتا ہوں 2 طرح کا. پیسے کا نہیں، اگورائی بہت پیسہ سے نہیں ملتا. چندہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں جو اس بات کا وعدہ کر لیں کہ جیسی ہم اسپتال میں بھرتی ہوں گے وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر میرے لیے شفا کی دعا کر دیں گے. بس صرف 10 آدمی. یدی یہ 100 آدمی کھڑے ہو گئے تو بیٹھ جاؤ میری جان، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بس صرف آپ کی اتنی سی درخواست، یہ چندہ ہے ہمارا. جب آپ سنیں کہ حضرت بھرتی ہو گئے تو جب تک نہ نکلے روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے دعا کر دیں، یا اللہ حضرت کو، حضرت کے بچے کو جلدی اچھا کر دیں. پیارے دوستو، اگر ہم اچھے ہو جائیں گے، صحت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے علاقے میں ہر جگہ جا سکیں گے، ہر بستی جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے؟ دعوت نہیں ہے آپ کو؟ واپس چلے جائیں بنارس. اب نہ ہمیں بولے نہ ہمیں چلے جائیں. آنا ہے، جانا ہے، بستی جانا ہے تو اچھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ تو اس لیے آپ میں سے ہر بھائی تیار ہے کہ جیسے سنیں حضرت اسپتال بھرتی ہو گئے، جب تک نہ نکلے ہر بھائی نیت کر لے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر کے ہم حضرت کے لیے اور حضرت کے بچے کے لیے دعا کریں گے. کیوں بھائی کریں گے نا ایسا؟ ہم بھی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک اسپتال میں بھرتی رہیں گے آپ سب لوگوں کے لیے ہدایت کی، رحمت کی، مغفرت کی دعا کریں. ایک چندہ اور کرنا چاہتے ہیں. وہ چندہ یہ ہے، بیٹھے بیٹھے ہر آدمی ہاتھ اٹھا دے اور ارادہ کرے انشاءاللہ رمضان ہم سنت کے مطابق گزاریں گے. انشاءاللہ رمضان سنت کے مطابق گزاریں گے. کسی سے کینہ نہیں رکھیں گے. کہو زبان سے کہو، کسی سے کینہ نہیں رکھیں گے. کسی کی غیبت نہیں کریں گے. کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے. کسی سے حسد نہیں کریں گے. ہمیشہ سنت پر عمل کریں گے. اللہ کے بندے بن کر رہیں گے. اللہ آپ کے بندے بن کر. شاباش میری جان، جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. آپ لوگ تو دنیا میں جنتی آپ ہی لوگ، ہم لوگ تو آپ ہی کی برکت سے جنت میں جائیں. مولوی تو پھنس جائے گا. اگر کہیں آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کہا کہ یا اللہ یہ جتنے ہم لوگ بدماشیاں کرتے تھے پبلک، یہ سب مولویوں کو ایسا کرتے تھے، مولوی جھوٹ بولے، مولوی جھوٹی گواہی دے، تو معلوم پکڑ کے ہم لوگ تو اندر کر دیے، آپ لوگ جنت میں سیر کر رہے ہیں. خطرہ ہم لوگوں کا، آپ کا کوئی خطرہ نہیں. آپ تو بے کھٹ کے جنت میں جائیں. اور کہیں ہم نے کہہ دیا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم تو سیدھے سادے آدمی تھے، ہمارے نیتاؤں نے، اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے سماج کے لوگوں نے اور ہمارے سماج کے لوگوں نے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو بہکا دیا، ہم راستے سے بہک گئے. اے اللہ ان پر بھی لعنت بھیج اور ان کو جہنم میں ڈال. یہ سزا ہے. بڑا ہونا کمال کی بات نہیں ہے، بڑا ہونے کے لیے بہت بڑا بننا پڑتا ہے. ہاں اللہ تم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. رمضان کے روزے کو قبول فرمائے. پیارے دوستو بزرگوں میری جان دعا کر لیجیے. ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، خوب رو اللہ کے سامنے، خوب رو. ہم بعد میں دعا کرائیں گے، پہلے تم رو، پہلے تم اللہ سے مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ یہ تیرے گنہگار بندے سب تیرے گھر میں جمع ہیں. اللہ ان کی آہوں کو سن لے، ان کی سسکیوں کو سن لے، ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے. اللہ 2-4 دن کا معصوم سا بچہ جیسے ماں باپ کی حفاظت کا محتاج ہے، اللہ اس سے ہم آپ کی حفاظت کے محتاج ہیں. اللہ اے اللہ ہماری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما دے. مولا اے اللہ اگر آپ حفاظت نہ فرمائیں گے ہم گناہ کے گڑھے میں گر جائیں گے. اللہ اے اللہ گناہ کے گڑھے میں گر جائیں گے، پھر نہیں نکل سکیں گے. اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں نکل سکتے. اللہ ہم شیطان کے اتنے غلام ہو گئے ہیں، گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، ہم کو نیکی اچھی نہیں لگتی. اللہ آج اچھا نہیں لگتا. اللہ دعا میں دل نہیں لگتا. اللہ اے اللہ آج ہم روزے سے ہیں اور تیرے گھر میں ہیں. اے اللہ طاعت کی لذت عطا فرما دے، حلاوت عطا فرما دے، مٹھاس عطا فرما دے، سجدے کی حلاوت عطا فرما دے، تلاوت کا مزہ عطا فرما دے، ذکر
ذکر اللہ کی مٹھاس عطا فرما دے، دعاؤں کی لذت عطا فرما دے، آہ سحرگاہی کا مزہ عطا فرما دے۔ اللہ روزے کی جو اصل روح ہے نور، وہ نور عطا فرما دے، ہمارے جسم کو نورانی فرما دے، ہمارے قلوب کو نورانی فرما دے، ہماری نیتوں کو نورانی فرما دے، ہماری زندگیوں کو نورانی فرما دے، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں کو نورانی فرما دے، نورانی اعمال سے ہم سب کو مزین فرما دے۔ اللہ اے اللہ افطار کے جو لقمے ہمارے پیٹ میں جائیں وہ پیشاب پخانہ نہ بن کر اللہ نور بن جائے، غیر سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ طاعت کا ذریعہ بن جائے، حلاوت کا ذریعہ بن جائے، سنت کی اتباع کا ذریعہ بن جائے، شریعت سے محبت کا ذریعہ بن جائے، الفت و محبت کا ذریعہ بن جائے، ولایت کا ذریعہ بن جائے، حصول درجات کا ذریعہ بن جائے، دفع سیئات کا درجہ بن جائے۔ اے اللہ ہم سب بھائیوں کے قلوب سے کینے کو نکال دے اللہ، اس نے مارا ہے پورے سماج کو ناش کر دیا ہے اللہ۔ اے اللہ کتنے لوگ آج قبر میں عذاب ہو رہا ہے کینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں دنیا میں جلتے تھے قبر میں بھی جل رہے ہیں۔ اللہ یہ روزہ رکھنے والوں کے حسد سے نکال دے اللہ، اے اللہ قلوب سے حسد کو نکال دے اللہ، قلوب سے حسد کو نکال دے اللہ، محبت پیدا فرما دے، الفت پیدا فرما دے، طاعت پیدا فرما دے، سنت پیدا فرما دے، شریعت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے سامنے جھک جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نہ جھکنا شیطان کی علامت ہے، جھک جانا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اگر آپ ہم کو جھکنے کی توفیق نہیں دیں گے تو ہم سے بڑا ہے اللہ، ہم سے بڑا نامراد کوئی نہیں ہوگا۔ اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، تو ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رحم کر دے اللہ، رحم کر دے اللہ، رحم کر دے اللہ، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا، تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ آپ بھول جائیں گے تو ہماری زندگی کا ناش ہو جائے گا۔ اللہ جسمانی صحت عطا فرما دے، روحانی قوت عطا فرما دے، عمر میں برکت عطا فرما دے، رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوان بچے ہر گاؤں میں بے روزگار گھوم رہے ہیں، ہر نوجوان بچے کو روزگار دے دے اللہ۔ اے اللہ ہر نوجوان بچے کو روزگار دے دے اللہ، بہتر سے بہتر روزگار دے دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے بچوں کو مت دیجیے اللہ، ہمارے پاپ کی سزا ہمارے بچوں کو مت دیجیے اللہ، ہماری گناہوں کی سزا ہمارے بچوں کو مت دیجیے اللہ۔ اے اللہ یہ بچے معصوم تھے جب ہمارے پاس میں آئے، ہماری اعمال بد کی نحوست سے ان کے روزی کے دروازے مت بند کر دے اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے، ان پر حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دے، امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما دے، ظالم کو ظلم سے روک دے مولا، مظلوم کی غیب سے اعانت فرما دے مولا، حاضرین کے تمام جائز دلی دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، حاضرین کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، عمرے کے لیے حرمین حاضری کی سعادت نصیب فرما، جو جا چکے ہیں جو نہیں گئے ہیں سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے پاک مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما دے، اپنے گنہگار بندے احمد نصر اے اللہ اور ہمارے بچے احمد خضر کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہاں ہے مولانا کوئی بیت اللہ ہے کوئی ساتھ تھے جو جن کو بیت اللہ